آج گزشتہ کال میں داخل ہوتا ہے، سال سمٹ کر پل میں داخل ہوتا ہے، وحشت کی دلدل میں داخل ہوتا ہے، رستہ جب جنگل میں داخل ہوتا ہے، دیکھیں کس تعزیر پہ تاثیر تھمے ادھر گنگا جل میں داخل ہوتا ہے، گرنے اپنی خوش بختی پر ناز کر چاند کسی آنچل میں داخل ہوتا ہے، جلدی سے ناوازوں کو قتل کرو سناٹا مقتل میں داخل ہوتا ہے، آج گزشتہ کل میں داخل ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایک ملاقات ساتھ کے ساتھ سے اسدالدین سعد کا سلام پیش ہے۔ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوستو آپ نے بھی یہ شعر سن رکھا ہوگا، لیکن آج میں آپ کی جس شخص سے ملاقات کرانا جا رہا ہوں، جس شخصیت سے، وہ بے پناہ اور یوں کہیں کہ وہ شاعر ہی شاعر ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈیر اسماعیل خان کے معروف شاعر، کئی کتابوں کے شاعر، استاد شاعر سر طاہر شاہدی صاحب۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور ہم آپ کے تہ دل سے مشکور۔ سر پھر یہ بتائیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یا تو آدمی شاعر ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، تو آپ کو یہ کیسے محسوس ہوا کہ آپ بھی شاعر ہیں اور بطور شاعر ہی اس جہان میں تشریف لائے ہیں؟ اچھا، بیٹھے بیٹھے سوچیں تو یہ جو 3 دہائیوں پر محیط میری شاعری ہے یا ادبی واسطہ ہے، تو یہ کل کی بات لگتی ہے، لیکن اگر ایک ایک دن کر کے گنے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہے۔ بس پہلے کچھ بندے میں پیدائشی جمالیاتی حص شاید زیادہ ہوتی ہوگی احساس کی سطح پر، پھر یوں ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ بندہ خود اس میں دخیل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ پہلے تو شاعری اچھی لگتی تھی، پھر میں خود شاعری کرنے لگ گیا۔ تو یہ ایک پتہ نہیں یہ اس میں کیا کہیں، کوئی منتخب بندے ہوتے ہیں یا یہ کوئی عطا ہوتی ہے۔ اگر عطا ہوتی بھی ہے تو اس میں بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں پڑھنا پڑتا ہے، اس میں مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ سراسر ایک محنت طلب کام ہے۔ عطا تو ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اندر اپنے ذات کو بڑھانا پڑتا ہے، وہ یوں کہ ذرے میں کائنات نظر آنے لگے۔ تو یہی کچھ میرے ساتھ ہوا ہے کہ ایک قطرہ شبنم میں خورشید نظر آئے تو پھر تو کچھ ہوتا ہے، ورنہ تو ٹامک ٹوئی ہیں۔ کیا کہنے آپ کی باتوں میں بھی سر شاعری ہے۔ تو سر باقی باتیں تو ہوتے ہی رہیں گی، لیکن اگر پروگرام کے آغاز میں آپ کی کوئی شاعری ہمارے ناظرین کے گوش ناگزار ہو تو وہ پھر بات تو نہیں بنے گی۔ ہاں، میں ماسوا سے، یہ میرا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ جو ضروری ہے اس کو رد کر کے کیا ملے گا مجھے حسد کر کے، کیا کہنے میں زمانوں کی اور چل نکلا ایک سا وقت مسترد کر کے، کیا کہنے وہ لڑائی میری نہ تھی اور میں لڑ پڑا خود کو نامزد کر کے، کیا کہنے میں نیتھا تھا اور خدا اس دن خوش ہوا تھا میری مدد کر کے۔ تو سر یہ ہمیں بتائیں کہ جس دور میں آپ شاعری کی طرف آئے، جس معاشرے میں آپ نے شاعری کی طرف پہلا سفر کیا، تو سر وہ تو ڈیر اسماعیل خان اس وقت کیا پس منظر تھا، کیا دور چل رہا تھا، یہ تھوڑا اس بارے میں تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ جان سکے۔ اچھا، میں جب شاعری میں دخیل ہوا تو اس وقت ہم سے جو پہلے تھے ان کا نام، جن کا نام تھا یا ڈنکا بجتا تھا، تو وہ غلام محمد قاصر تھے۔ کیا کہنا اگر اس سے پہلے آپ دیکھیں تو میاں محمد بخش فدوی تھے جو سرائیکی کے مرثیہ نگار تھے، اور زمان شیرازی جو سرائیکی زبان کے پہلے مرثیہ نگار تھے۔ ڈیر اسماعیل خان میں؟ جی، 12ویں صدی کی یہ بات ہے۔ تو ان کا نام سنا تھا، ان کو پڑھا نہیں تھا۔ تو ہمارے وقتوں میں جب ہم نئے شروع ہوئے تو غلام محمد قاصر کا نام تھا۔ تو اس کے ساتھ جو میرے عہد کے لوگ تھے ان میں شہاب صفدر، خورشید ربانی، ابرار عقیل اور سعید اختر سیال، یہ نام ہمارے عہد میں تھے
जिन के हाथ पकड़ कर, या आप समझ ले कि मैं उंगली पकड़ कर या पल्लू पकड़ कर मैं इनके साथ हो लिया। तो उन दिनों में जो हमारे बुज़ुर्ग थे, सईद अहमद अख्तर थे, आशिक साहब थे, अब्दुल्ला यज़दानी थे, मुख्तार साकी थे और सुल्तान मुजाहिद साहब, इस तरह नाम थे जिनके साथ हमने वक्त भी गुजारा, मुशायरों में शिरकत भी की और यूँ कदम कदम उनके साथ चले। तो यानी कि यही वो लोग थे जिन्हीं के साथ रहकर आपने अपने इस ज़ौक़ को मज़ीद तक़वियत और जलाल। जी हाँ, और दूसरा उन दिनों जो था वो रिसाइल और जराइद उनकी फरावानी थी। मोबाइल का दौर इस कदर नहीं आया था कि वो हमारे वक्त में हारिज हो, तो बहुत अच्छे अच्छे रिसाले थे और उनमें औराक था, फ़नून था, सीब था। तो इस तरह के जो रिसाले थे जिन्होंने हमारी अदबी परवरिश की। डॉक्टर वज़ीर आगा और अहमद नदीम कासमी, ये ऐसे लोग थे जो हुनर शनास थे, जो जोहर शनास थे। तो इनके खतूत की सूरत में, इनकी तहरीरों की सूरत में आज भी मेरे साथ पास इनकी निशानियां हैं जिसे मैंने गले से लगाया हुआ है। तो सर ये बताएं, आपने चूंकि सैयद अख्तर सियाल का जिक्र किया, तो हमने भी जहाँ पर देखा, जहाँ पर सैयद अख्तर सियाल को देखा वहाँ पर ताहिर शिराजी मौजूद होता था, और जहाँ पर ताहिर शिराजी साहब को देखते थे तो वहाँ पर साथ से सैयद अख्तर सियाल भी होता था। तो उन्हीं के साथ जो आपका ताल्लुक था, उन्हीं को आपने कैसा पाया और उन्हीं के बारे में क्या था? अच्छा, सईद ने मुझे माँ बोली से मोहब्बत कि वो माँ बोली बोलने में आर समझते थे। इमन आप भी बाज़ घरों में बच्चों के साथ उर्दू में बात की जाती है, तो उसने मुझे माँ बोली से मोहब्बत सिखाई और उसकी अहमियत सिखाई। उसने मुझे सिखाया कि जो सराइकी बोलता है उसका वोकल कार्ड दुनिया के बाकी लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़्यादा अल्फाज हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल तौर पर, तो हरूफ तहजी के तौर पर, तो कुछ लफ्ज़ ज़्यादा हैं जिनकी सोतें दूसरा को ही नहीं बोल सकता। तो ये हमें उसने सिखाया। बहुत प्यारा इंसान था, बहुत बड़ा शायर था। तो उसकी दोस्ती या उसकी संगत जिस कदर हमें तवक्को थी उतनी नहीं रही। वो वक्त से पहले हमारा हाथ छुड़वा कर चला गया। तो ये एहसास एक अलग ज़िंदगी भर रहेगा जो फरामोश नहीं कर सकूँगा। हमने बड़े प्लान किए हुए थे कि रिटायरमेंट के बाद हमने क्या क्या करना है, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। बिल्कुल ऐसा है। वो सर बेपनाह मोहब्बतों वाला शख्स था, और इसी के साथ उसने सर बहुत से जो नए लोग हैं जो शेर व अदब से वाबस्ता हैं उनकी भी उन्होंने परवरिश कर दिया हुआ है। तो सर ये बताएं हमें, आपने शायरी तो जैसा कि आपने अर्ज़ किया, आप तो पहले पैर शायरी की तरफ आए, लेकिन सर हमने फिर ये देखा कि 1.5-2 साल पहले सांस लेते शहर में मोहब्बत के उन्वान से आपका नावल आया। तो पहले तो हमें ये बता दें कि जो सांस लेते शहर में मोहब्बत आपके नावल का उन्वान है, क्या ये शहर अब भी सांस ले रहा है या दम तोड़ चुका है? अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूं कि मुझे शायरी जब भी मैंने की तो मुझे तहरीक नस्र से मिली है। मुझे एक खौफ ये भी रहता था कि अगर मैं किसी शेर से मुतासर होकर शायरी करूँगा तो कहीं उस शायर के या उस शेर के तासुर में ना आ जाऊँ। तो मैंने नस्र पढ़ी, खूब पढ़ी, बहुत ज़्यादा पढ़ी, नस्र की हर सिन्फ पढ़ी। उसमें नावल मुझे ज़रा ज़्यादा पसंद था, तो यही सोचकर मैं नावल मैंने ज़्यादा पढ़े और अंदर कुछ बुला रहा था। तो लग रहा था कि कुछ हो रहा है और अंदर कुछ पक रहा था 2013 से। तो एक दिन कुछ ये जो कोरोना की छुट्टियां हुई, हम घरों में मैसूर होकर रह गए, तो फिर इजहार हुआ और एक नावल की सूरत में मेरे हाथ कुछ लग गया। तो इसका जो नाम है सांस लेते शहर, ये बड़े नस्र निगार, अफसाना निगार, नावल निगार हमीद शाहिद ने रखा। तो उसने कहा, तो इसके बारे में अर्ज़ है कि जो अब भी सांस ले रहा है या नहीं। तो अर्ज़ ये है कि ये शहर 3 बार बर्बाद हुआ पानियों के हाथों। दरियाए सिंध के किनारे हम आबाद हैं तो आप जानते हैं,
اور 3 بار اسے بسایا گیا. تو اس کے بعد یہ دریائے سندھ کے کنارے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، ہمیشہ تہذیبیں دریائے سندھ کے کنارے وجود میں آئیں. اور زراعت کا پیشہ بھی دریاؤں کے کنارے سب سے پہلا جو پیشہ ہے زراعت کا وہ پاسبل ہوا. تو اس وجہ سے بھی اس کی ایک ثقافت ہے، جو ہر ثقافت تہذیب زراعت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو جس شہر کا یا جس علاقے کا یا جس قوم کا یا جس زبان کے پیچھے تہذیب ہو، اس کی پوری ثقافت ہو، تو وہ تو سانس لیتا ہے. وہ سانس بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تہذیب وجود میں آ تو جائے. اس کا سر مطلب یہی ہے کہ جب تک دریا بہہ رہا ہے یہ شہر سانس لے رہا ہے اور وہ دم نہیں توڑ. دعا کریں کہ دریا بہتا رہے، ورنہ ہمارے ایک دریا ہاکڑا جو اب نہیں بہہ رہا، لیکن اس کو جو معتقد ہیں، جو اس کی چاہنے والے ہیں، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ دریا ہمارا زیر زمین بہہ رہا ہے، کبھی نہ کبھی تو اوپر آئے گا. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دریا زیر زمین نہ چلا جائے، یہ بہتا رہے اور پرندوں کو غذا دیتا رہے، آبی جانوروں کو غذا دیتا رہے، ہمیں فصلیں دیتا رہے اور ہم سانس لیتے رہے. کیونکہ آپ نے بات کر دی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے، سینئرز لوگ تھے، آپ کے ساتھی تھے، جن کے ساتھ چل کر آپ کام تک پہنچے. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ ڈیر اسماعیل خان کی میں اگر بات کروں تو نوجوانوں میں بھی آپ کو کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو آگے چل کر شہاب صفدر، غلام محمد قاصر، طاہر شیرازی، سید احمد اختر، سید اختر سیال، یہ لوگ بنیں گے؟ آپ کو کوئی ایسے چہرے نظر آتے ہیں؟ میں بہت پر امید ہوں اور بہت خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ڈیرے کی جو سرزمین ہے، جو آبادی ہے، جیسے کہ ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہر خوبصورتی سے مالا مال ہے. یہاں دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہے، صحرا بھی ہے، تو یہاں کھجوریں بھی ہیں جو سارا لینڈسکیپ تبدیل کر دیتی ہیں. تو میں تو امید کرتا ہوں، میرے ابھی اون رضا ہے، لڑکا ہے، کیس رضا ہے، جمشید ناصر ہے، اچھا پہاڑ پور میں ذیشان مرتضیٰ ہے، دوسرے چند دوست ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں. تو میں پوری امید ہوں کہ جو ہماری مٹی ہے یہ بہت لچپال ہے، اور موبائل کے ہوتے ہوئے جنہوں ہمارا بہت سارا ٹائم کھا لیا ہے، نوجوان اچھا لکھ رہے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ یہ جو تخلیق ہے، عمل تخلیق، یہ عطا خداوندی ہے جو کسی بھی ذات میں نہیں آ سکتا. ارے بالعموم ایک بات کی جاتی ہے کہ شاعری میں جو ہے وہ موضوعات جو ہیں ان میں اب وہ تنوع نہیں رہا، یعنی کہ اب جو موضوعات ہیں وہ میر تقی میر، اقبال جیسے لوگ پہلے سے کہہ چکے ہیں، برت چکے ہیں. اب وہ بھی ایک شعر بھی ہے کہ کیس انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات اس طرح کا. تو سر یہ بتائیں کہ پھر وہ جو موضوعات کیا اب بھی باقی ہیں، یا جو نوجوان ہیں اب انہی کے پاس ابھی بھی بہت سا ایسا ہے جس پر وہ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو جو موضوعات ہمیں نصاب میں پڑھائے گئے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی موضوعات ہیں. نہیں، ساری شاعری نصابی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، کچھ شاعری احساس کی سطح پر بڑھتی. دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں پچھلے 2 دہائیوں میں اس قدر تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں کہ جہاں عام انسان کنفیوز ہے وہاں ایک تخلیق کار بھی کنفیوز ہے. تو ان کو جگہ بناتے ہوئے، یہ نئے موضوعات کو جگہ بناتے بناتے ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ ہمارے ذہن میں کچھ موضوعات فکس ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی موضوعات ہیں. نہیں، ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے. پھر یہ آج جو نیا لگ رہا ہے اور ہمیں اوپرا لگ رہا ہے، یہ پھر ہم اس کے عادی ہو جائیں گے، اس میں مانوسیت آ جائے گی. تو یہ چلتا رہتا ہے، ہر دور میں چلتا سر. اگر پروگرام کے آخر میں بھی ہمارے ناظرین کے گوش گزار اپنے چند اشعار فرما دیں تو بس پھر جو ہے نا ہمارے ناظرین آپ سے مکمل راضی ہو جائیں گے اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے. ایک غزل ہے جو دوست مجھ سے فرمائش بھی کرتے رہتے ہیں اور مجھے زبانی وہی آتی ہے. تو آج گزشتہ کل میں داخل ہوتا ہے، سال سمٹ کر پل میں داخل ہوتا ہے، وحشت کی دلدل میں داخل ہوتا ہے،
رستہ جب جنگل میں داخل ہوتا ہے، دیکھیں کس تاثیر پہ تاثیر تھمے، شودر گنگا جل میں داخل کیا ہوتا ہے۔ شودر گنگا، دیکھیں کس تاثیر پہ تاثیر تھمے، شودر گنگا جل میں داخل ہوتا ہے۔ کرنیں اپنی خوش بختی پر ناز کریں، چاند کسی آنچل میں داخل ہوتا ہے۔ جلدی سے ناوازوں کو قتل کرو، سناٹا مقتل میں داخل ہوتا ہے۔ آج گزشتہ کل میں داخل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا، اور ہم آپ کے تہ دل سے اپنے پوری ٹیم جانے سے بڑے مشکور ہیں۔ ساتھ آپ کا شکریہ، اعتدال کا شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تو محترم ناظرین، میں امید کرتا ہوں ہمارا یہ پروگرام جو آج معروف شاعر ناول نگار طاہر شرازی صاحب کے ساتھ تھا، آپ کو ضرور پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تو بس اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعد الدین سعد کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اپنے کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔